شریعت پر عمل کرتا ہے نا، کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ دین و دنیا کے اندر چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، جو بندہ دنیا کے اندر شریعت پر عمل کرتا ہے کامیاب بھی وہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لطف سجن دم بے دم کارے سجن گا، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ۔ غزوہ احد کے اندر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا مارکا لگانا تو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پر کھڑا کیا جو اوپر تھی، وہاں پر کھڑا کیا، 50 بندوں کے ہمراہ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 50 بندے تمہارے تحت ہیں، اب ہم نیچے جا رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، اب اگر ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں نا تو وہاں پر ہم فتح پائے یا شکست پا جائیں، چاہے کافروں پر غالب آ جائے یا کافر ہم پر غالب آ جائے، یعنی ہم مغلوب ہو جائیں، لیکن تم لوگوں نے اپنی یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے، اگرچہ ہم فتح پا جائیں جنگ میں یا شکست کھا جائیں، تم لوگوں نے یاد رکھنا ہے میری بات کہ تم لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مارکا لگا غزوہ احد میں، جیسے ہی کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے، تلواریں چلی، شمشیریں چلی، بہت سارا مارکا لگا، جیسے ہی کفار مسلمان لڑے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، حضور علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، کفاروں پر غالب آ گئے۔ جیسے ہی غالب آئے نا تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اے عبداللہ بن جبیر تم لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، چاہے ہم فتح پا جائیں یا شکست کھا جائے، تم لوگوں نے اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ مسلمان فاتح ہو گئے، فتح پا لی، اب مسلمان جو ہے نا فتح ہو گئے، کفار ہار گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، وہاں سے سارے لوگ جو اوپر تھے وہ نیچے آ گئے۔ جیسے ہی نیچے آئے کفار ہار گئے، جب ہار کر چلے گئے نا تو دیکھا کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے وہاں کھڑا کیا تھا مین گیٹ کے اوپر، اب وہ گیٹ کھا لیا، وہ کفار پھر سارے پیچھے سے آ کر پھر حملہ ہو گئے اور وہاں پر مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے۔ کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ تو گویا جیتی ہوئی جنگ بھی جو تھی نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور مسلمانوں نے کیا کی؟ ہار دی۔ تو حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، بعد میں کیا ہے حضور علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا۔ لیکن اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ جو بندہ دین پر، شریعت پر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتا نا، آخر کار وہ بھی نقصان ہی کھائے گا۔ جو بھی بندہ تاریخ میں جب صحابہ جو افضل ہیں، ہم سے صحابہ افضل، کتنے افضل و اعلیٰ ہیں، جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات وہ خطا اجتہادی کے طور پر ہی نہ مانی تو انہوں نے اتنا نقصان کھایا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو بتاؤ کہ آج کے مسلمان جو حضور علیہ السلام کی بات نہ مانے وہ جیت کیسے سکتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے حجت ہے، کامیابی ہے، فائدہ ہے اور اس کے لیے بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں تاریخ کے اندر جو بندہ عمل نہیں کرتا ان کی آخرت برباد پڑی ہوئی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے بھلے زیادہ ہو۔ اگر پیسے کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، تو اس سے آپ یہ یقین کریں کہ جو غیر مسلمان ہیں نا ان کے پاس مسلمانوں کے مقابل زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو پیسہ ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، پیسہ ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، ورنہ قارون، حامان، نمرود کے پاس کتنا پیسہ تھا، اونٹ اتنے جو خزانوں کی چابیاں لے کر اونٹوں پر ان کی سوار ہوا کرتے تھے، اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنی دولت تھی۔ تو گویا کامیابی کی علامت پیسہ دولت نہیں ہے، کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرامین پر ہے۔ جو بندہ دین پر، شریعت پر عمل کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ آج جو امیر ہے وہ بھی کھا کر سوتا ہے، جو غریب ہے وہ بھی کھا کر سوتا ہے۔ امیر کو کبھی کبھار ہضم نہیں ہوتا، غریب جو روکھی سوکھی جو بھی کھا لے اس کو ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اس کی جو زندگی ہے نا وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کی زندگی اعتدال کے مطابق ہے، جو آ گیا اللہ کا شکر ہے، وہ کھا لیا، ہضم کر ہو گیا۔ تو یہ کہ دین کے جو بندہ اوپر عمل کرتا ہے کامیاب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا کرے، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔